بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں۔ آپ کی درسی کتاب ہدایہ کتاب النکاح میرے حصے میں آئی ہے۔ آج ہم اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ شروعات کرنے سے پہلے ہم اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور خود صاحب کتاب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کو کما حقہ سمجھانے کی اور آپ عزیز طلبہ کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب چونکہ علم فقہ میں ہے، اس لیے چند باتیں شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، علم فقہ کسے کہتے ہیں؟ علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ علم فقہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ ہدایہ جو کتاب ہے جس کی شروعات آپ کر رہے ہیں، اس کے مصنف کون ہیں، ان کی علمی شان کیا ہے، یہ ساری باتیں اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج کے سبق میں پیش کروں گا۔ پہلی بات کہ علم فقہ کہتے کسے ہیں؟ تو علم فقہ کی تعریف جو علماء نے کی ہے کہ الفقہ علم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ۔ علم فقہ شرعی فرعی ایسے احکام کے علم کو کہتے ہیں جنہیں ان احکام کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ تو یہ تو رہی علم فقہ کی تعریف۔ علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ علم فقہ میں بحث کس سے ہوتی ہے؟ تو علم فقہ کا موضوع افعال مکلفین ہیں، من حیث الصحت والفساد او الحلت والحرمہ۔ علم فقہ کا موضوع یہ مکلفین کے افعال ہیں، اس حیثیت سے کہ مکلف کا کون سا فعل صحیح ہے، کون سا فعل فاسد ہے، کون سا فعل حلال ہے اور کون سا فعل حرام ہے۔ رہ گئی بات علم فقہ کی غرض و غایت کی، تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سارے علوم دینیا کی تحصیل کی فقط اور فقط ایک ہی غرض و غایت ہے، اور وہ کیا ہے؟ سعادت الدارین، دین اور دنیا میں نیک بخت ہو جانا۔ جن علوم دینیا کا تعلق عقائد سے ہے، عقائد وہی رکھے جائیں۔ جن علوم دینیا کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال اسی علم کے مقتضا کے مطابق کیے جائیں۔ اگر ہمارے عقائد علم دین میں بتائے ہوئے عقائد کے مطابق ہو گئے، ہمارے اعمال علم فقہ میں بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہو گئے، تو ہمیں دین اور دنیا دونوں جگہ سعادت مل سکتی ہے۔ ہدایہ کے جو مصنف ہیں ان کا نام نامی برہان الدین ہے، اور ان کے والد کا نام علی ہے۔
دادا کا نام ابو بکر ہے اور پردادا کا نام عبد الجلیل ہے اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کا لقب شیخ الاسلام ہے۔ 8 رجب سن 511 عیسوی دوشنبہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ عام طور پر آپ کے نام کے ساتھ مرغی نانی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ بیشتر کتابوں میں مذکور ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ کا وطن مرغینان ہی تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ مرغینان آپ کا وطن اصلی اور مولد نہیں تھا، بلکہ آپ کا تعلقہ تھا، اور اسی تعلقے کے ایک گاؤں رشدان میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور یہی آپ کا مولد ہے۔ لیکن تعلقہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر مرغینان ہی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، جیسے اس زمانے میں مثلاً اگر کوئی آدمی الہ آباد کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہو تو الہ آباد کے گاؤں کی طرف نسبت نہ کر کے الہ آبادی کہہ دیا جاتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے سب سے پہلے اپنی دلی آرزو کی تکمیل کے لیے فقہ میں ایک کتاب بدایت المبتدی کے نام سے لکھی تھی۔ اس کتاب کی تصنیف کا مقصود یہ تھا کہ اختصار کے ساتھ آسان عبارت میں تمام فقہی احکام اور مسائل کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ لوگ طوالت کلام سے بچ جائیں اور زیادہ کتابوں کی ورق گردانی کرنے کی بجائے ایک ہی کتاب میں مختصر سے وقت میں دینی احکام سے آشنا ہو جائے۔ لیکن یہ کتاب اتنی مختصر تھی کہ لوگوں کا اس کے مفہوم تک پہنچنا بڑا مشکل ہو۔ مصنف نے خود اس بات کو محسوس کیا اور بدایت المبتدی کی ایک شرح کفایت المنتہی کے نام سے لکھی، لیکن جیسے متن انتہائی مختصر تھا، یہ شرح اس کے مقابلے میں اتنی ہی طویل ہو گئی۔ کفایت المنتہی کی 80 جلدیں تیار ہو گئیں۔ اب اگر بدایت المبتدی میں انتہائی اختصار تھا کہ سمجھنا مشکل تھا، تو اس کی شرح کفایت المنتہی اتنی لمبی ہو گئی کہ پڑھنے سے پہلے پڑھنے والے کو سوچنا پڑے کہ پوری زندگی میں پڑھ بھی سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو پھر ان کو احساس ہوا کہ اتنی محنت کی ہے میں نے، کہیں اس کتاب کی طوالت لوگوں کی اس سے بے رغبتی کا سبب نہ بن جائے اور میری محنت پہ پانی نہ پھر جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ سن 573 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں 4 شنبہ کے دن سے ہدایہ نامی کتاب کی تصنیف کا کام شروع کر دیا، اور اس مرتبہ ان کی یہ کوشش رہی کہ ہدایہ نہ تو اتنی مختصر ہو کہ پڑھنے والے کی سمجھ ہی میں نہ آئے،
اور نہ اتنی زیادہ طویل ہو کہ لوگ اس سے اکتا جائے۔ 13 سال کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں ہدایہ نامی کتاب منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے صاحب ہدایہ کی اس کتاب کو عامت المسلمین میں اتنی مقبولیت عطا فرمائی، اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ کسی شاعر نے ہدایہ کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا: ان الہدایت کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتبی فاحفظ قراءتها والزم تلاوتها یسلم مقالوک من سیغ و من کذب۔ یعنی قرآن کریم کی طرح ہدایہ نے بھی فقہ میں لکھی ہوئی اپنے سے پہلی تمام تصنیفات کو منسوخ کر دیا۔ اس لیے اے مخاطب، تم ہدایہ کی تعلیم اور تعلم کو لازم پکڑ لو، تمہاری گفتگو جھوٹ سے اور کجی سے محفوظ ہو جائے گی۔ ہدایہ اتنی اہم کتاب ہے، اتنی اہم کتاب ہے فقہ حنفی میں کہ ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ تو بعض بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ عالم اسے کہتے ہیں جو ہدایہ پڑھانے کی صلاحیت رکھے۔ تو ہدایہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھانا یہ عالم ہونے کی اصلی سند ہے۔ اصلی سند وہ نہیں ہے جو آپ کو 9 ربیع الاخر کو سرکار مدینہ کانفرنس میں عالم ہونے کی ملے گی۔ اصلی سند یہ ہے کہ آپ کے اندر ہدایہ پڑھنے کی، پڑھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں ذکر کیا ہے کہ صاحب ہدایہ جب قال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اس سے مراد خود ان کی ذات ہوتی ہے۔ شیخ ابو سعود فرماتے ہیں کہ جہاں موصوف نے اپنی طرف سے کوئی خاص تصرف ذکر کیا ہے، وہاں ان کی اصل عبارت قال العبد الضعیف عفا عنہ تھی، مگر آپ کی وفات کے بعد بعض تلامذہ نے اس کو قال رضی اللہ عنہ سے بدل دیا۔ خیر، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہدایہ پڑھنے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ نے جب ہدایہ کتاب الطہارت پڑھی ہو تو اس میں بیان کر دیا ہو، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو چند باتیں آپ یہاں پر سماعت فرما لیں۔ نہایہ کی کتاب ادب القاضی کے اخیر میں، عنایہ کے باب البیع الفاسد میں، اور فتح القدیر کی کتاب الصرف میں ہے کہ صاحب ہدایہ کے نزدیک جو مذہب مختار ہوتا ہے اس کی دلیل بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ نتائج الافکار میں ہے کہ مصنف کی عام عادت یہی ہے کہ وہ مختلف اقوال کو ذکر کرتے وقت قوی دلیل اخیر میں لاتے ہیں تاکہ یہ تمام اقوال متقدمہ کی طرف سے جواب کا کام دے، مگر نقل اقوال کے وقت بہت ساری جگہوں پہ قوی قول کو بھی مقدم کر دیا ہے۔ ایک اور بات سمجھنے کی ہے جو عنایہ میں ہے کہ جب صاحب ہدایہ
مشائخنا کہتے ہیں تو اس سے مراد ماوراء النہر یعنی بخارا اور سمرقند کے علماء ہوتے ہیں۔ ایک اور بات، جب صاحب ہدایہ کہیں بھی فی دیارنا کا لفظ کہتے ہیں تو ماوراء النہر کے شہر مراد ہوتے ہیں۔ نتائج الافکار فی کشف الرموز والاسرار میں ہے کہ موصوف سابق میں ذکر کردہ آیت کو بما تلونا سے بیان کرتے ہیں اور دلیل عقلی کو بما ذکرنا اور لما بینا سے اور حدیث کو بما روینا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جب آپ آگے پڑھیں گے نا تو کہیں گے بما تلونا کہیں تو آپ سمجھیے اس سے پہلے جو آیت مذکور ہے وہ مراد۔ بما ذکرنا کہیں کہہ دیں تو آپ سمجھیے کہ اس سے پہلے کسی مسئلے پر جو انہوں نے عقلی دلیل پیش کی ہے وہ مراد ہے۔ یا لما بینا کہیں تو بھی آپ یہی سمجھیں گے کہ اس معاملے میں جو عقلی دلیل انہوں نے بیان کی ہے وہ مراد ہے۔ اور اگر کہیں پر دلیل میں کسی حدیث کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو بعد میں بما روینا کہتے ہیں، اس سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس سے پہلے کوئی روایت گزری ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں کہ موقع سے ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کے سبق میں اسی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کل آپ کتاب النکاح کے کم از کم 10 جزئیات دیکھ کر تشریف لائیں۔ انہی جزئیات کے تعلق سے انشاءاللہ کل ہمارا بیان آپ کے گروپ میں جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس شروع کرنے جا رہا ہوں۔ کتاب النکاح صاحب کتاب نے اس سے پہلے حج اور دیگر عبادات کا بیان کیا ہے۔ عبادات کے بیان کے بعد یہاں سے معاملات کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ لیکن نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ من وجہن معاملہ بھی ہے اور من وجہن عبادت بھی ہے۔ عبادت اس لیے ہے کہ نکاح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اہم ترین سنت ہے، اور اس لیے بھی نکاح عبادت ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے مقدس رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے میں اللہ سے وہ ڈرے۔ اور من وجہن نکاح کا معاملات سے اس طور پر تعلق ہے کہ نکاح کے ذریعے ایک انسان عورت کے ایک اہم حصے یعنی بزا کا مالک ہو جاتا ہے، اور اس ملکیت کے لیے مہر کی صورت میں وہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مال دے کر
کسی چیز کا مالک بننا، یہ ایک طرح کا معاملہ ہے۔ اور یوں ہی اختلاف کی صورت میں قضائے قاضی کی طرف میاں بیوی رجوع کرتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے نکاح میں بھی زوجین کے ایجاب و قبول کی اور قضائے قاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نکاح ایک جہت سے معاملہ بھی ہے اور ایک جہت سے عبادت بھی ہے، تو نہ من کل الوجوہ یہ عبادت، نہ من کل الوجوہ یہ معاملہ۔ اس لیے خالص معاملات مثلا بیع ہے، اجارہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، ان معاملات کا ذکر کرنے سے پہلے، عبادات کا ذکر کرنے کے بعد مصنف نے نکاح کا ذکر کیا ہے۔ اب ہدایہ کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے، قال النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بہما عن الماضی لأن الصیغة وإن كانت للإخبار ودعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة، وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فتقول زوجتك، لأن هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرف النكاح على ما نبينه ان شاء اللہ تعالی۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ مصنف نے فرمایا کہ ایجاب و قبول کے ذریعے دو ایسے لفظوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے جنہیں صیغہ ماضی سے بیان کیا جائے، کیونکہ اگرچہ صیغہ ماضی خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن دفع حاجت کے پیش نظر اسے شرعاً انشاء کے لیے متعین کر لیا گیا ہے۔ اور دو ایسے لفظوں سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے جن میں سے ایک کی تعبیر ماضی کے صیغے سے اور دوسرے کی تعبیر مستقبل کے صیغے سے کی جائے۔ مثلا مرد کہے زوجنی عورت کو مخاطب کر کے کہ تو مجھ سے شادی کر لے، پھر اس پر عورت جواب میں کہے زوجتک، میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، اس لیے کہ یہ زوجنی کہنا نکاح کا وکیل بنانا ہے، اور تنہا ایک شخص طرفین کا یعنی ایجاب و قبول کا متولی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آئندہ انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا۔ حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عاقدین کی جانب سے بحوالہ عقد صادر ہونے والا پہلا کلام ایجاب کہلاتا ہے، اور ایجاب کے بعد عاقد آخر کی جانب سے صادر ہونے والا دوسرا کلام قبول کہلاتا ہے۔ عبارت میں بے لفظین کی قید سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ایجاب و قبول کا لفظی اور شفوی ہونا ضروری ہے۔ تحریری ایجاب و قبول سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت شرعی گواہوں کی موجودگی میں بصیغہ ماضی ایجاب و قبول کرتے ہیں تو ان کا نکاح
درست اور منعقد ہو جائے گا۔ مثلاً ایجاب کرتے ہوئے مرد یوں کہے زوجتو کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اب اگر عورت اس ایجاب پر اپنا قبول منطبق کر کے کہے قبل تو یا زوجتو نفسی من کا یا رضیتو وغیرہ جیسے ماضی کے صیغے استعمال کرے تو اس صورت میں دونوں کا نکاح منعقد ہو جائے گا اور وہ آپس میں زوجین کہلانے کے مستحق ہوں گے، اور ان کے لیے ازدواجی تعلقات قائم کرنا از روح شرع درست اور جائز ہو جائے گا۔ لِأَنَّ الصِّيغَةَ کا جو لفظ آیا ہے اس عبارت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ نکاح از قبیل انشاء ہے، کیونکہ انشاء کہتے ہیں اس بات معلوم یکن ثابتہ، جو چیز پہلے سے ثابت نہ ہو اس کا ثابت کرنا یہ انشاء کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے نکاح بھی ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی اب ہونے جا رہی ہے، تو نکاح تو انشاء ہے، انشاء کا معنی نکاح میں موجود ہے، اس لیے کہ نکاح ایسی چیز کو ثابت کرنا ہے جو اس سے قبل ثابت نہیں تھی، اور وہ کیا چیز تھی؟ عورت سے نفع اٹھانا۔ وہ پہلے اس کے لیے حرام تھا، ثابت نہیں تھا، نکاح کے بعد حلال ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب نکاح میں انشاء کا معنی موجود ہے تو نکاح کے انعقاد کے لیے بھی کوئی ایسا لفظ ہی جو ہونا چاہیے نا جو صراحتاً انشاء کے معنی پر دلالت کرے، حالانکہ یہاں آپ نے انشاء کے صیغے کے بجائے ماضی کے صیغے سے نکاح کو منعقد کیا ہے، اور صیغہ ماضی یہ انشاء کے لیے موضوع نہیں ہے، صیغہ ماضی تو اخبار یعنی خبر دینے کے لیے موضوع ہے۔ پھر صیغہ ماضی سے نکاح کو منعقد کرنا آخر کس طرح درست ہوگا؟ اس کے جواب میں شارح فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ تسلیم ہے کہ صیغہ ماضی خبر دینے کے لیے موضوع ہے، مگر چونکہ شریعت میں صراحتاً معنی انشاء پر دلالت کرنے کے لیے کوئی صیغہ موضوع نہیں ہے، اور انشاء از قبیل انشاء احکام و مسائل لوگوں کی ضرورت بن چکے ہیں، اس لیے دفع ضرورت کے پیش نظر ہم نے صیغہ ماضی کو انشاء کے معنی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات یہ فقہ اسلامی کا ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر ایک ممنوع اور ناجائز چیز بھی مباح ہو جاتی ہے، تو ضرورت کے پیش نظر ایک مباح کے معنی کو بدلنا اور اس میں تغیر کرنا تو بدرجہ اولا مباح اور درست ہوگا۔ رہ گئی یہ بات کہ انشاء کے لیے ماضی ہی کے صیغے کا انتخاب کیوں کیا گیا، صیغہ مستقبل کی طرف کیوں توجہ نہیں دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صیغہ ماضی اخبار کے لیے موضوع ہے، اور اس کی یہ موضوعیت کسی چیز کے پہلے ہی موجود ہونے کی متقاضی ہے، اور چونکہ نکاح میں بھی ایک چیز موجود اور ثابت ہوتی ہے،
اس لیے مستقبل کی بنسبت صیغہ ماضی وجود پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک موجود چیز یا یوں کہیے کہ وجود نکاح کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔